نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو کا موضوع ہے سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں سچائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صدق، اور اس روٹ سے متعدد الفاظ قرآن مجید میں ہیں۔ صدق بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن، قیامت کا دن، وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والے کو سچ کا فائدہ ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، فائدہ بھی کوئی معمولی نہیں، فائدہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی طرح ایک لفظ صادقین، سچ بولنے والے، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں آیت مبارکہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اسی طرح ایک لفظ اسی مادے سے صدیق کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اسی طرح ایک لفظ صدیقہ، یہ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھی۔ اسی طرح اس مادے سے مصدق، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نزل الیک الکتاب بالحق مصدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی تھی۔ اسی طرح صدق کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اس آیت مبارکہ میں جو دو لفظ آئے ہیں جاء بالصدق وصدق، اس کی تفسیر میں ہے کہ جاء صدق سے مراد ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ بھی صدق کے اندر ہے۔ اور صدقہ
اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ہر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ صدق روٹ سے قرآن مجید کے اندر اس معنی میں استعمال ہوئے ہیں، سچائی کی تصدیق کرنے والے کے معنی میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندار لوگو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچو، وکونوا مع الصادقین، سچ بولنا بھی ہے اور سچ بولنے والوں کا ساتھ بھی دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی سچ تو بولے لیکن سچ بولنے والوں کا ساتھ نہ دے۔ حکم دیا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایماندار لوگو، اے متقی پرہیزگار لوگو، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ جب بات کرو سچی اور کھری بات کرو، جھوٹ سے مکمل اجتناب کرو۔ فرمایا اگر تم سچ بولو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے معاملات جتنے بھی ہیں سب کے سب درست کر دیں گے۔ آدمی اگر کسی موقع پر جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے پیچھے کہ اس وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح کے بھی حالات ہوں، ہر حالت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سچ بولو، تمہارے تمام تر معاملات صحیح کر دینا یہ ہمارا کام ہے۔ جس پریشانی میں تم مبتلا ہو کہ اگر میں نے سچ بولا تو میرے لیے یہ پریشانی کھڑی ہو جائے گی، تم سچ کا دامن نہ چھوڑو، سچ بولو، ہم تمہارے تمام معاملات اس کی درستگی کر دیں گے۔ فرمایا معاملات ہی درست نہیں کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے سچائی کا کہ ایک آدمی اللہ پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے، مشکل ترین گھڑیوں میں بھی صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرے اور سچ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس مسئلے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے لوگو تم سچائی کو لازم پکڑ لو، عزم کر لو کہ حالات کیسے بھی ہو جائے ہم نے سچ ہی بولنا ہے۔ زبان سے کبھی کسی دنیا والے کے ڈر کی وجہ سے سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف نہ جانا۔ فرمایا علیکم بالصدق،
جب تم سچ بولو گے فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، یہ سچ تمہارے لیے نیکی کے رستے کھول دے گا، تم نیکی کے رستے پر چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، جب تم نیکی کے رستے پر چلنا شروع ہو جاؤ گے تو پھر وہ رستہ تمہیں سیدھا جنت کے اندر لے جائے گا۔ اس لیے ہمیں سچائی کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو بڑے مشکل معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول کے اندر جو معاشرے میں بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں، سچ اور جھوٹ کے معاملے میں، وہ تجارت کے بھی مختلف معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجار حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یفترقا، دونوں خرید و فروخت کرنے والے جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتے اس وقت تو ان کے پاس اختیار ہے کہ اس بیع کو ختم کر دے، لیکن اگر جب بیع طے ہو جائے، اس مجلس سے اٹھ جائیں، فرمایا پھر وہ بیع طے ہو جاتی ہے۔ کل کو کوئی پوچھے کہ یہ تمہارا سودا ہوا تھا تو وہ کہے نہیں ہوا تھا، جس طرح کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک آدمی سے اونٹ خریدا، اس کو جب دوسری طرف سے زیادہ قیمت کا پتہ چلا تو وہ انکاری ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے خریدا نہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں، کوئی نہیں خریدا، اگر خریدا ہے تو گواہ لاؤ۔ یہ وہ چیز کہ جب دو تجارت کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے ایک معاملہ طے کر لیتے ہیں، فرمایا پھر اس کے بعد جب مجلس ختم ہو جائے، اٹھ جائے اس مجلس سے، پھر کوئی اس کے اندر جھوٹ نہ بولے۔ فرمایا اگر تم خرید و فروخت کے اندر سچائی کو اختیار کرتے ہو، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ دونوں سچ بول لیں اور اگر اس چیز کے اندر کوئی عیب ہے اس عیب کو ظاہر کریں، چھپائے نہ۔ آج ہمارے تجارتی معاملات کے اندر یہ بڑی خرابی ہے، چیز کو بیچنے کے لیے اس کا عیب چھپایا جاتا ہے کہ عیب بتا دیں گے تو کوئی آدمی اس چیز کو خریدے گا نہیں، عیب کو چھپایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور اس کے اندر جو عیب ہے وہ لوگوں کو بتا دیں، بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ رب العالمین ان کے اس تجارت کے اندر برکت پیدا کر دیں گے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، عیب کو چھپانے کی وجہ سے اس بیع سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ سچائی کی اہمیت کیا ہے؟ سچائی کی اس قدر اہمیت ہے کہ حضرت عامر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، میں عمر میں چھوٹا تھا، میری والدہ نے مجھے آواز دی کہ بیٹا عامر ادھر میرے پاس آؤ، میں تمہیں
کھجور دیتی ہوں۔ وہ ان کا بیٹا آیا اور انہوں نے، والدہ نے اپنے بیٹے کو ایک کھجور دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر والی عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم بچے کو بلاتی کہ آؤ تجھے میں کھجور دوں، تم نہ دیتی، یاد رکھو یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہمارے یہاں اس طرح کے معاملات بڑے عام ہو جاتے ہیں، لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، وہ دور دراز کا سفر کر کے ایک شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینے کے لیے پہنچ گئے۔ جب ان کو دیکھا کہ وہ سامنے کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک حرکت کی کہ اپنا دامن اٹھا کر گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، تو گھوڑا اس لیے ان کے قریب آ گیا کہ اس دامن کے اندر چارہ ہوگا، دانہ ہوگا۔ جب وہ قریب آیا تو گھوڑے کے بالوں سے انہوں نے پکڑ لی، تو اپنے دامن کو چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہی قدموں پر واپس آ گئے، فرمانے لگے کہ جو شخص ایک گھوڑے کے ساتھ خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کیا کرتا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے حدیث نہیں لی۔ آج ہمارے معاملات سارے اسی طرح بگڑے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، ان میں سے فرمایا اذا حدث کذب۔ منافق آدمی کی پہلی نشانی ہے جب کوئی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہے۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ جھوٹ کی ایک بدترین قسم ہے، امانت کے اندر خیانت کرنا، کہ کسی شخص نے ایک چیز اپنے اعتماد پر کسی دوسرے کے حوالے کی ہے کہ تم اس کا خیال رکھنا، وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ فرمایا جب اور نشان وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اس مسئلے میں جب تکرار ہوتا ہے گالی گلوچ نکالتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ منافق کا شیوا ہے کہ وہ جھوٹ بول لے اور اس طرح کی حرکات کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات، مسلمانوں کی صفات ذکر کی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اس میں اللہ رب العالمین نے 10 صفات ذکر فرمائی ہیں اس آیت مبارکہ میں، اور چوتھے نمبر پر فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اور یہ 10 صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ رب العالمین ان کی ان صفات کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اس لیے یہ سچائی اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ امام عبد القادر جیلانی پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ وہ گھر سے نکلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کم عمر تھے۔ ان کی والدہ نے ان کو 40 دینار دیے، اور وہ 40 دینار ان کے لباس کے اندر چھپا دیے، اور ساتھ یہ تلقین کی، بیٹا حالات کیسے بھی ہوں تم کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ اسی لباس میں سفر کے اندر نکلے، راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ وہ سب سے پوچھتے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تلاشی لیتے۔ ان کی بھی تلاشی لی گئی، کوئی چیز نہیں ان سے نکلی۔ ان سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ کہا کہ تلاشی تو لی ہے، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کہنے لگے کہ میرے لباس کے اندر 40 دینار میری والدہ نے چھپائے ہوئے۔ وہ جو تلاشی لینے والا تھا وہ ان کو لے کر اپنے سردار کے پاس چلا گیا، جا کر کہنے لگا کہ سردار، اس نے یہ بچے نے یہ حرکت کی ہے، اس کی تلاشی لی، ہمیں کوئی چیز نہیں ملی۔ اس سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہتے میرے لباس کے اندر ہے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی تو سنتے ہی زاروں کی طرح رونے لگا، اور اپنے پر اور اپنے ساتھیوں پر شرمندگی کا اظہار کرنے لگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ، 40 دینار کوئی معمولی رقم نہیں، اس کے باوجود اس نے 40 دینار بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ وہ اس قدر متاثر ہوا اور اپنے اس برے فعل پر اتنا شرمندہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے، برائی کا رستہ چھوڑ کر، ڈاکے کا رستہ چھوڑ کر، چوری کا رستہ چھوڑ کر وہ دین کی طرف آ گیا، سیدھے رستے کی طرف آ گیا۔ یہ سچائی کی برکت ہے کہ اگر پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جھوٹ بولتے تو شاید یہ 40 دینار نہ بچتے، لیکن سچ بولا۔ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنی برکت کر دی کہ ان کے پیسے بھی بچ گئے، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بڑی ہی خوبصورت ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 معاملات کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کے اندر مختلف مقامات پر محلات کا وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ ان محلات کے دینے میں کہ تمہیں ملیں گے میں ضامن ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا زعیم ببیت، میں ضامن ہوں جنت کے مضافات میں
ایک گھر، ایک محل جنت کے اندر تمہارے لیے دینے کا میں ضامن ہوں۔ فرمایا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اگر حق پر ہونے کی باوجود، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ دوسرا عمل فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضامن ہوں عین جنت کے وسط میں محل کا۔ کس کے لیے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو شخص جھوٹ چھوڑ دے، چاہے وہ جھوٹ مذاق میں کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ وہ جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ ہمارے ہاں مذاق کے اندر جھوٹ بولے جاتے ہیں، چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں، لطیفے بنائے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، حالانکہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ فرمایا جو شخص مجھے ضمانت دے کہ وہ اپنی زبان سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے عین وسط میں اس کے لیے محل کا۔ جنت کا وسط، کسی بھی چیز کا جو وسط ہے، درمیان ہے، اس کی اہمیت بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بڑا ٹاؤن ہو، اس کے اندر جو وسط ہوتا ہے اسے کمرشل ایریا قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی زمین سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اس قدر برا ہے، اگر کوئی آدمی اس جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے عین وسط میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، ضامن ہوں، میں ضامن اس چیز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بتائی، فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے بھی جنت کے اعلیٰ درجے میں محل کا ضامن ہوں، من حسن خلقہ، جس شخص نے اپنے اخلاق کو خوبصورت کر لیا، اپنے اخلاق کو درست کر لیا۔ تو یہ تین چیزیں، جھگڑا چھوڑ دینا، جھوٹ نہ بولنا، اور اپنے اخلاق کو درست کرنا، یہ سب چیزیں سچائی اور جھوٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر شخص کو جو سچائی کا ضامن ہاتھ سے پکڑتا ہے اور جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، اس کے لیے یہ خوشخبریاں سنائیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ کا رستہ اپنائیں۔ سچ کے اندر ہی برکت ہے، سچ کے اندر ہی خیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ سچ کہنے، سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ راہ پہ جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی، پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم، میرے محمد کھل کے مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ